آج احیاء العلوم کی ضرورت ہے۔ بڑے بڑے سائنسدان پیدا ہوئے جو آئمہ اہل بیت اطہار کی صحبت میں وقت گزار کر سائنسدان بنے۔ آج بھی یہ صحبتیں موجود ہیں۔ اس معلم سے پڑھنا چاہیے جس کی طبیعت میں تربیت بھی ہو، عاجزی ہو، مزاج میں تواضع ہو، شخصیت کے اندر پرہیزگاری ہو۔ سر انفارچونیٹلی ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر تعلیم کے ساتھ جو ہے تربیت کا ایک فقدان نظر آتا ہے، تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے تعلیمی ادارے کس طرح سے اس کو فلفل کر سکتے ہیں؟ ہمیں ایک بار پھر اپنے ان اداروں کو اس تربیتی ماحول سے زندہ کرنا ہوگا، ان کا احیاء کرنا ہوگا۔ ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، صحابہ کرام کی سیرت کو، تابعین اور اتباع التابعین کی سیرت کو اور ان آئمہ کی سیرت کو دوبارہ سے ان درسگاہوں میں زندہ کرنا ہوگا۔ آج احیاء العلوم کی ضرورت ہے، علم کے احیاء کی ضرورت ہے، اس کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر میں ایک خوبصورت مثال دوں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم بنے، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ، سیدنا عبداللہ ابن مسعود، معاذ بن جبل، یہ ساری وہ ہستیاں وہ علم کے مینارات العلم بنے، علم کے سمندر بنے، تو انہیں خود بخود بن گئے یا کسی صحبت نے بنایا؟ انہیں صحبت مصطفیٰ ملی جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم وَيُزَكِّيهِمْ جو ان کا تزکیہ فرماتے تھے، ان کی تربیت فرماتے تھے۔ اب تزکیہ کیا ہوتا ہے؟ جو غیر ضروری جڑی بوٹیوں کو نکال کر اور ضروری جڑی بوٹیوں کو اپنی جگہ پر رہنے دیا جائے تاکہ ان کی نشو و نما ہو اور وہ درخت بن سکیں، تو اسے تربیت کہتے ہیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم غیر ضروری فکر کو نکالتے تھے اور ضروری علم ادھر پیوست فرما دیتے تھے، اور چلتے چلتے وہ علم کے میدان کے معمار بنتے چلے گئے۔ اب ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ سیدنا جابر بن حیان جو ہیں بہت بڑے سائنسدان کہلائے، انہوں نے علم کہاں سے سیکھا؟ اب روایات میں کثرت سے آتا ہے کہ وہ شاگرد تھے سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور سیدنا جعفر الصادق سب سے بڑے خود سائنسدان تھے، اور علم فلکیات میں، کیمسٹری کے علم میں، کیمیا کے علم میں بھی ان کی ترغیب سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دلوائی۔ پھر بڑے بڑے سائنسدان پیدا ہوئے جو آئمہ اہل بیت اطہار کی صحبت میں وقت گزار کر سائنسدان بنے۔ سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لولا السنتان لہلک النعمان، وہ فرماتے ہیں کہ اگر نعمان بن ثابت کو وہ 2 سال نہ ملتے جو میں نے امام محمد الباقر کی صحبت میں اور امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ کی صحبت میں گزارے تو نعمان بن ثابت ہلاک ہو چکا ہوتا۔ پھر غور کریں تو آئمہ ایک دوسرے کی مجالس میں بیٹھا کرتے تھے، سیکھا کرتے تھے۔ سیدنا امام شافعی فقہ شافعی کے امام ہوئے، مگر وہ کس کی صحبت میں بیٹھتے تھے؟ امام مالک بن انس کی صحبت میں مدینہ پاک میں وقت گزارا۔ امام مالک کی صحبت میں امام محمد یوسف بھی بیٹھے۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں امام احمد بن حنبل بھی بیٹھتے تھے۔ پھر وہ ان کے شاگرد ہوئے تو پھر ایک دوسرے کے شاگرد بھی ہوتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے بھی تھے، ایک دوسرے سے فیض یاب بھی ہوتے تھے۔ پھر امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ امام فی الفقہ بھی تھے، امام فی الحدیث بھی تھے، اور سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے نو عمر جو وہ عالم بھی تھے، فقیہ بھی تھے، مجدد وقت بھی تھے۔ ایک روز حضرت یحییٰ بن معین وہ سڑک سے گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک نو عمر امام شافعی گھوڑے پر سوار ہے، اور امام احمد بن حنبل جو امام فی الحدیث ہیں اور فی الفقہ ہیں وہ اس گھوڑے کی رکابیں پکڑ کے ننگے پاؤں چل رہے ہیں اور امام شافعی سے کچھ سیکھتے جا رہے ہیں۔ ان سے رہا نہ گیا، وہ واپس آئے تو امام احمد بن حنبل کے صاحبزادے سے مخاطب ہو کر کہنے لگے اے بیٹے، اے میرے بھتیجے، جاؤ اپنے بابا جان سے کہو کہ مجھے تو بڑی شرمندگی ہوئی جب میں نے آپ کے بابا کو دیکھا کہ اتنے بڑے امام فی الفقہ وہ ایک نو عمر امام شافعی کے گھوڑے کی رکابیں پکڑ کر ننگے پاؤں چل رہے ہیں، تو کیا سیکھا؟ کیا انہیں حیا نہیں آتی؟ وہ کہتے ہیں بیٹے جاؤ اور اپنے چچا کو میرا بھی جواب دو، اور انہیں کہو کہ اذا اردت ان تتفقہ،
کہ اے یحییٰ بن معین تم فقیہ بننا چاہتے ہو، مگر میں تمہیں تلقین کرتا ہوں اگر تم فقیہ اکبر بننا چاہتے ہو، آؤ امام شافعی کے گھوڑے کی دوسری رکابیں ابھی خالی ہیں، وہ پکڑ لو اور امام وقت بن جاؤ۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، اس کا زبردست۔ مطلب ہے کہ آج بھی یہ صحبتیں موجود ہیں، آپ ایک صحبت میں موجود ہیں، یہ صحبت منہاج القرآن کی ہے، یہ جامعہ اسلامیہ کی ایک صحبت ہے، یہ حضور شیخ الاسلام 1000 کتابیں کیوں لکھی ہیں؟ تاکہ یہ کتابیں آپ کے لیے صحبت کا کام کریں، بالکل۔ آپ ان میں ڈوبیں، ان سے پڑھیں اور ان علوم میں اسپیشلائز کریں جو حضور شیخ الاسلام نے منہاج القرآن، جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن، منہاج یونیورسٹی کی شکل میں، اور یہ سینکڑوں جامعات اور ادارے اور سکولز اور کالجز بنا کر یہ ایک ماحول دے دیا ہے کہ وہ ایسا معلم پڑھائے جس کی طبیعت میں اور جس کی شخصیت میں تربیت کا اثر بھی ہو۔ تو اس لیے اس معلم سے پڑھنا چاہیے جس کی طبیعت میں تربیت بھی ہو، جس کی شخصیت میں عاجزی ہو، جس کے مزاج میں تواضع ہو، اور جس کے عمل کے اندر عبادت گزاری ہو، اور جس کے معمولات میں تفقہ فی الدین ہو، اور جس کی شخصیت کے اندر پرہیزگاری ہو۔ زبردست۔ اگر ایسا معلم مل جائے تو سمجھ لیں کہ مقصد زندگی آپ کو مل گیا۔